ایک دوست نے بہت ضد کی میری شادی پر آؤ تو آج 6 سال بعد میں ملیشیا سے لوٹا۔ اماں بھی بہت کمزور ہو چکی تھی۔ مجھے گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، وعدہ کرو مجھے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے۔ میں بھی رو پڑا اور کہا کہ میں وعدہ تو نہیں کر سکتا۔ شام کو دوست کی مہندی پر چلا گیا۔ سب مہمان آئے تھے۔ میں گیٹ پر کھڑا تھا کہ کاشف بولا، یار بلال میرے سب سے چھوٹے چچا آئے ہیں، ابھی گاڑی پہنچنے والی ہے، آؤ ہم دونوں مل کر ان کا اچھے سے ویلکم کریں۔ میں کاشف کے ساتھ دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی سی گاڑی رکی۔ گارڈ نے جلدی سے اتر کر دروازہ کھولا اور جو عورت باہر نکلی اسے دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ارد گرد بہت سے لوگ مجھے دیکھ رہے تھے۔ کاشف کے جھٹکے پر میں ہوش میں آیا۔ میں سوچ کر پریشان تھا کہ وہ تو بانجھ عورت تھی، اس کے پاس بچہ کیسے ہو سکتا ہے۔ آج 6 سال بعد اسے دیکھ کر دل تکلیف سے بھر آیا۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اماں میرے اوپر اپنا حق سمجھتی تھی، مجھے بہت پیار کرتی تھی اور میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ پھر کالج میں مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی جو بہت امیر فیملی کی تھی اور وہ بھی مجھے پسند کرنے لگی۔ جب میں نے اماں کے ہاتھ رشتہ بھیجا تو فوزیہ بھی مجھے پسند کرتی تھی۔ اس کے لیے رشتہ طے ہو گیا۔ اماں اس رشتے کے حق میں نہیں تھی اور کہتی تھی کہ امیر لڑکی کے غلام بن کر رہ جاؤ گے، وہ تم پر راج کرے گی، تم پوری زندگی عزت نہیں پا سکو گے۔ مگر میں نے اماں کو منایا اور ہماری شادی ہو گئی۔ فوزیہ بہت ہی اچھی اور انتہائی خوبصورت تھی۔ شادی کے بعد پورے خاندان میں مشہور ہو گیا کہ بلال کی بیوی بہت خوبصورت ہے۔ خاندان کی عورتیں اکثر کہتی ہیں یہ بہت امیر ہے، بلال کے گھر کبھی ٹکے گی نہیں، جلدی چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مگر فوزیہ نے ثابت کیا کہ وہ بہت اچھی بیوی ہے۔ وہ میرا ہر طرح سے خیال رکھتی، میرے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی، اور جب میں اسے منع کرتا تو وہ کہتی مجھے یہ سب کر کے خوشی ہوتی ہے۔ اتنی اچھی ہونے کے باوجود اماں کو اکثر اسے شکایت ہی رہتی۔ جب بھی اماں کے پاس بیٹھتی تو اماں اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی شکوہ کرتی رہتی۔ یوں 2 سال گزر گئے۔ پھر اماں کو ایک نیا موضوع ملا کہ بچہ کیوں نہیں ہو رہا۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے۔ اماں کہتی تھی کہ مجھے پوتا ہی ہونا چاہیے، یہ عورت مجھے بانجھ لگتی ہے۔ میں کہتا اماں ایسی بات مت کیا کرو۔ اماں جب ایسی بات کرتی تو میری بیوی کے چہرے پر بہت تکلیف صاف واضح تھی۔ روز بروز اماں کی شکایتیں اور بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی میں ان کے پاس بیٹھتا اور فوزیہ آتی تو اماں فوراً شروع ہو جاتی کہ میں تیری دوسری شادی کر دوں۔ میں اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا اور کہتا اماں خدا کے واسطے بس کر دو، وہ تمہاری اتنی خدمت کرتی ہے، تمہاری کوئی گستاخی نہیں کرتی، پھر بھی تم اس سے باتیں سناتی ہو۔ اماں کہتی وہ میری باتیں اس لیے سنتی ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ بانجھ ہے، اس میں عیب ہے۔ میں خاموشی سے اماں کے پاس سے اٹھ جاتا۔ پھر میری بیوی نے اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا۔ میں جب بھی دیکھتا وہ یا تو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی یا نماز میں روتی دکھائی دیتی۔ کبھی کسی عامل کے پاس جاتی، کبھی کسی حکیم کے پاس، اور کبھی کسی بزرگ کا تعویذ پہن لیتی۔ میں اکثر اسے سمجھاتا کہ سب اللہ پر چھوڑ دو، وہ بہتر جانتا ہے۔ میں اماں کا اکلوتا بیٹا تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب میری دوسری شادی کر دو۔ 6 سال گزر چکے تھے اور اس وقت میری عمر صرف 28 سال تھی۔ بیوی کا حسین چہرہ اب مرجھا رہا تھا۔ پہلے تو ماں صرف اسے باتیں سناتی تھی، اب سب کے سامنے بھی طعنے دینے لگتی۔ اگر کوئی محلے کی عورت آ جاتی تو اماں اس کے سامنے بھی شروع ہو جاتی، اسے طعنے دیتی رہتی۔ اب تو مجھے بھی محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک شام میں اپنے دوست کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی پر گیا۔ وہ 1 سال کا ہو گیا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں عجیب سا ہونے لگا۔ اب مجھے بچوں کی خواہش بڑھنے لگی اور میں بھی چڑچڑا ہونے لگا۔ میں اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن اب تو کسی بات پر اسے ڈانٹ دیتا کرتا، حالانکہ اس کا قصور بھی نہیں ہوتا۔ ایک دن جب میں شام کو دفتر سے گھر آیا تو اماں اور فوزیہ کی بحث ہو گئی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ ہماری جان چھوڑ دو، اب میں دوسری بہو لے کر آؤں اور اپنے پوتے پوتیوں کو اپنی گود میں کھیلتے ہوئے دیکھوں۔ میرا کیا قصور ہے، میں کیوں صبر کرتی رہوں؟ میں ابھی کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا۔ میری بیوی بھی غصے سے بولنے لگی، بس کر دو ماں، آپ نے تو حد ہی کر دی، کہاں سے لاؤ بچے؟ جب اللہ دے گا تو ہو جائیں گے۔ میں تو شروع دن سے ہی آپ کو پسند نہیں تھی، مجھ سے آپ کا مقابلہ ہی رہتا ہے۔ بیٹا اتنا پیارا تھا تو اس کی شادی ہی نہیں کرنی تھی تاکہ وہ ہمیشہ آپ کی گود میں کھیلتا رہتا۔ بیوی کی باتیں سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا اور میں جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری ماں سے ایسی باتیں کرنے کی؟ تو وہ رونے لگی۔ صبر کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے، اب نہیں ہوتی تمہاری ماں کی باتیں برداشت۔ میں بھی غصے سے کہہ دیا، میں تمہیں طلاق دوں گا۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے، ایک دم سے کانپ گئی، نیچے بیٹھی اور میرے پاؤں پکڑ لیے۔ خدا کے واسطے بلال ایسا مت کرنا، میں تمہارے بنا نہیں رہ سکتی، میں کیسے جیوں گی؟ مگر مجھ میں جیسے جنون سوار تھا، میں نے اسے طلاق دے دی۔ وہ پتھر جیسی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ اب اس کے آنسو ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے مجھے خود پہ یقین نہ رہا ہو کہ میں نے ایسا کر دیا۔ پھر وہ چلی گئی۔ رات کو جب میں لیٹا تو مجھے اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوتا۔
ساری ساری رات نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ بے چینی سے پہلو بدلتا رہا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اس رات اماں بہت خوش تھی، مجھے دودھ بھی دے کر گئی اور میرا سر بھی دبا رہی تھی۔ میں دل بہلانے کو ملک چھوڑ دیا اور ملیشیا آ گیا۔ اماں کا فون آتا تھا تو کبھی کبھی رو بھی دیتی تھی۔ آجا میرے بیٹے، میں تیری شادی کرنا چاہتی ہوں، میرے بہت ساری لڑکیاں دیکھ رکھی ہیں، تیری شادی کر دوں گی۔ میں کہتا تھا اماں اب شادی کو دل نہیں کرتا۔ میرا بچپن کے ایک دوست کاشف تھا، وہ بار بار ضد کر رہا تھا کہ تو پاکستان آجا، میری شادی ہے۔ پھر میں نے سوچا چلو جاتا ہوں، اماں کو بھی دیکھ لوں گا۔ مہندی کی رات جب میں نے اپنی بیوی کو کاشف کے چچا کے ساتھ دیکھا اور اس کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھا تو میں دنگ رہ گیا۔ جب میری نظر اس کے چہرے کی طرف اٹھی تو وہ جھکنا بھول گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے بھی میری طرف دیکھا تھا، اس کی پلکیں کانپ گئی تھی، مگر وہ پھر اپنے شوہر کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ میں پریشان تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اور مجھے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کیا۔ سچ کہتے ہیں انسان جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے اور پھر اس کا خمیازہ ساری عمر بھگتتا رہتا ہے۔ میں وہاں سے جلدی لوٹ آیا اور گھر آ کر بھی خاموش رہا۔ اماں بار بار میرا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور مجھ سے ملیشیا کی باتیں پوچھ رہی تھی، مگر میں بس آ کر کے چپ ہو جاتا اور سو جاتا۔ صبح بارات کے ساتھ جانا تھا، میں تیار ہوا اور شادی والے گھر چلا گیا۔ وہاں ہر جگہ ہلچل تھی اور میں ایک طرف بیٹھا تھا۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا تھا کہ اچانک سامنے سے فوزیہ آتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ میرے پاس آ کر رکی اور کہنے لگی، لگتا ہے آپ بہت پچھتائے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے پاس آنا نہیں چاہتی تھی مگر آنا ضروری تھا۔ آپ سے طلاق کے بعد میرا مرد ذات پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا، مگر ہمیشہ کے لیے ماں باپ کے گھر تو نہیں رہ سکتی تھی۔ اسفند کو میں پسند آ گئی اور وہ اماں ابا سے شادی کی ضد کرنے لگا۔ کمی مجھ پہ نہیں تھی، کمی آپ میں تھی۔ آپ کو یاد ہوگا ہم دونوں نے ٹیسٹ کرائے تھے، اس کی رپورٹ میں نے آپ کو نہیں دکھائی تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو۔ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کبھی باپ نہیں بن سکتے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس بات سے آپ کا دل دکھے۔ میں نے ساری زندگی اسے محبت کے سہارے گزارنے کا فیصلہ کر لیا جو میں نے آپ سے کی تھی، مگر آپ اس کی محبت کی لاج نہ رکھ سکے۔ میں بہت سارے علاجوں سے دوا لیتی رہی، مجھے اللہ پر پورا بھروسہ تھا۔ میں آپ کو بنا بتائے آپ کے کھانے میں دوا ملا دیتی تاکہ آپ ٹھیک ہو جائیں اور آپ کو دکھ بھی نہ ہو، مگر آپ نے اللہ پر بھروسہ نہیں کیا اور آپ نے اپنی اماں کے کہنے پر خود کو مجھ سے الگ کر دیا۔ میں آپ سے بات کرنے نہیں چاہتی مگر آنا ضروری تھا تاکہ میری طرح اب کسی اور لڑکی کی زندگی تباہ نہ کر دے۔ کل کو آپ کی ماں کسی اور لڑکی کو باہر جانے کا تانا نہ دے دے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلی گئی۔ میرے سر پر تو جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ میں آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس عورت پر بھروسہ نہ کیا جس نے کتنا صبر کیا۔ محبت میں اس کی کتنی سجاوٹ ہوتی ہے، ہم مرد لوگ وہاں تک سوچ بھی نہیں سکتے جہاں تک وہ اپنا شہر اپنا سب کو سمجھ لیتی ہے۔ ناظرین، اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگی ہو تو براہ کرم ویڈیو کو دل سے لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں اور پیاروں میں شیئر کریں۔ کمنٹ میں اللہ کا ایک پیارا سا نام ضرور کمنٹ کریں۔ پھر کل ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔